बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हर दफ़ा हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली सूद के मुतल्लिक है। सूद क्या चीज़ है, इसे क्यों हराम करार दिया गया है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। आप जानते हैं कि हम इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमेशा की तरह अपने साथ मदऊ करते हैं डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब को, जो कि स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं और एक डॉक्टर भी हैं। नाज़रीन, आइए उनसे बात करते हैं इस मौजू के ऊपर। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, बेसिक पॉइंट जो सारे सुनना चाहते हैं, सूद हमारे यहाँ कितना उसमें इबाम पाया जाता है, लोगों को अच्छे तरीके से पता नहीं है। हम अगर आम फहम अल्फाज में इसको बयान कर सकें तो ये कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, सूद जो है वो सबसे पहले तो अगर हम इसकी सूद या रिबा या इसे इंग्लिश में हम यूजुअली इंटरेस्ट डिफरेंट नामों से इसके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आम डेफिनेशन तो ये है कि अगर कोई किसी को पैसे दिए जाएं और वो या पैसे जो हैं उस पे ख़ास मुद्दत में उससे बढ़ के जो अमाउंट ली जाएगी वो सूद है। ठीक है। तो इसे जो बैंकिंग टर्म्स में वर्ड जो है इंटरेस्ट, और उसे सॉफ्ट करने के लिए मार्कअप यूज़ कर लिया जाता है। सही। तो बाकी रिबा की जो है हमारे यहाँ दो शक्लें हैं, दो बड़ी किस्में हैं। एक है रिबा नसिया और एक जिसे रिबा जाहलिया भी कहते हैं। सही। और इसे रिबाउल कुरान भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है रिबा अल फादी, उसको रिबाउल हदीस भी कहते हैं। जो आम तौर पे हमारे यहाँ आम आदमी शक्ल समझता है सूद की, वो रिबा नसिया में है। और यही वो रिबा है जिसकी कुरान में सख्ती से ममानत की गई है। अच्छा। तो वो ये है कि आप किसी को पैसा दें, कर्जा दें और उस कर्जे पे उससे बढ़कर अमाउंट वापस लें, एडिशन। अब इसमें ये समझ लेना चाहिए कि ये वो शक्ल है कर्ज देने की जिसपे कर्ज के जरिए इंसान मुनाफा हासिल करना चाह रहा है। लिहाजा इसमें कर्ज देकर एक किस्म का उसने कारोबार किया अपनी तरफ से, तो उसके ऊपर वो चाहता है कि मुझे मुनाफा मिले। हज़रत अली का तो इसमें ये फरमान है कि हर वो अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट या ज़्यादा पैसा लिया जाएगा वो किसी भी शक्ल में सूद है। लेकिन इसमें हज़रत फ़ज़ाला एक सहाबी हैं, उनका ये कहना है कि अगर रुपया दिया जाए और उस पर प्रॉफिट कमाया जाए, अच्छा, तो वो सूद आ जाता है। अब दोनों बातों में ज़ाहिर बातें तो एक ही हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन उसको यूँ कर सकते हैं हम कि बाज़ का उलमा ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप इसमें अगरचे दो क्लासेस हैं उलमा की। एक उलमा तो कहते हैं कि आपने जिस जिन्स में जितना दिया है आप उतना ही लेंगे। ओके। लेकिन कुछ उलमा ये कहते हैं कि अगर रुपया डिवैल्यू हो रहा है तो अगर आप उसे दे देते हैं और 2 साल बाद लेते हैं तो इस हद तक इन्फ्लेशन की हद तक अगर आप पैसे ज़्यादा लें तो वो शायद जायज़ है। लेकिन मतलब इसको अगर कमोडिटी की शक्ल में हम लाएं तो जो आज प्राइस किसी चीज़ की है वो फ्यूचर में भी वही होनी चाहिए। फ्यूचर में उतने तो पैसे आपको देने चाहिए। मतलब हाँ, गोल्ड है ना। हाँ, सिंपल गोल्ड अगर आज मैंने 1,25,000 का लिया, जी जी, वो गोल्ड के बराबर मैंने कर्जा दे दिया है। जी जी, फ्यूचर में वो 1,65,000 का हो जाएगा, तो उतने पैसे उसे मुझे वापस करने जी। अगर तो हमने उसकी शर्त रखी है कि गोल्ड की फॉर्म में, अब इसमें दो आते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और वह हदीस काफ़ी डिटेल से है कि अगर आप सोना लो और उसके आपने उसकी वापस करना है उसी मिकदार में, चांदी लो उसी मिकदार में, गंदम लो तो उसी मिकदार में, नमक लो उसी मिकदार में, जौ लो उसी मिकदार में। अब इसमें ये कहा गया कि एक जिन्स को उसी जिन्स के साथ आप कर लें। अब उसमें क्या होगा कि जब आप वो जिन्स को मुतय्यन कर रहे हैं तो फिर उस जिन्स में मिकदार देखी जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी को सोना देता हूँ और वो बाद में मुझे उसके बदले में ज्वेलरी देता है, तो उसका ये दावा हो सकता है कि ज्वेलरी पे क्योंकि वर्कमैनशिप हुई है ये ज़्यादा महंगी है, और मेरा ये दावा हो सकता है कि ज्वेलरी में थोड़ा मिक्स कुछ हो गया होगा। ठीक है। लेकिन उस वक्त अगर उसी में वो वापस मुझे करता है तो फिर वो ये दावा इस्लामी तौर पे नहीं कर सकता, मिकदार सिर्फ देखी जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर चांदी है वो किसी भी शक्ल में है या गंदम है,
अब वो कहे जी मैंने तुम्हें ज़्यादा अच्छी गंदम दी थी, तुम मुझे अच्छी नहीं दे रहे, तो ये बाइस तकरार और बाइस बहस बनेगा, और बाद में इसमें रास्ते खुल सकते हैं मैनिपुलेशन के भी। इसलिए हदीस में ये कहा गया कि जो जिन्स आप इस्तेमाल करें उस जिन्स में मिकदार देखें। अगर मियार देखेंगे तो वो हमेशा एक ऐसा मसला रहेगा जो मुख्तलिफ रहेगा, जिनके मतलब मुख्तलिफ आरा होंगे। तो आपकी जो ये बात है कि जो सोना लिया जाएगा, अगर तो लेते देते वक्त आपने उसका कहा कि मैं इतने सोने की ये आज वैल्यू है तो मैं आप सोने की वैल्यू पे दे दो, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा दो बातें हैं, या तो आप सोना ही दें और सोना ही वापस लें, तो वो जाहिर है जिस वैल्यू में भी होगा आपको उसी वैल्यू में मिल जाएगा। दूसरे इसमें उलमा कहते हैं कि फिर इससे बजाय ये कहा जाए कि आप सोने के बदले ये पैसे लें, आप उस सोने को बेच के उसके पैसे लें, और जब वापस करना है तो आपने पैसे देने। नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ एक क्वेश्चन सामने आता है जो सारे लोग जानना चाहते हैं, वो ये है कि सपोज मैंने पैसे दिए, 1 लाख रुपया किसी को दे दिया, इन फ्यूचर वो डेप्रिशिएट होना है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, और उस डेप्रिसिएशन की वजह से हम ये कैसे कह सकते हैं कि फ्यूचर में वो जो 1 लाख मैंने किसी को दिया था वो एग्जैक्टली उतना हो? देखिए, इसमें ना हमें थोड़ी सी इस बात की फ़िलॉसफी समझनी है। जो रिलीजन्स और आप कह लें कि कैपिटलिज्म में या मार्केट इकोनॉमी जो आजकल काम कर रही है उसमें है, बुनियादी फ़र्क ये है कि रिलीजन जब कर्जा देने को कहता है तो वो दूसरे की हेल्प करने को कह रहा है। ओके। लेकिन जहाँ मार्केट इकोनॉमी में जब कर्ज दिया जाता है तो अपना इंटरेस्ट जहन में रख के दिया जाता है। वहाँ अपने जो रिजर्वेशंस हैं वो आपने ये देखना है कि मेरा जो पैसा दे रहा हूँ मेरा इससे नुकसान तो नहीं हो रहा। अब उसमें आप नुकसान खुद पूरा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कम से कम अगर मुझे फ़ायदा नहीं होता तो मुझे नुकसान भी ना हो। डेफिनेट। और ये हमारी एक पॉपुलर थिंकिंग है। लेकिन अगर हम दीन को देखें, दीन चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदुइज़्म हो, मैं आपको बताऊं इवन हिंदुइज़्म में भी आर्था शास्त्रा उनकी किताब है जिसमें आर्था कहते हैं वेल्थ को, तो वहाँ उसके अंदर जो है वो सूद की ममानत है। अच्छा। इसी तरह ईसाइयों में साम में, एक्सोडस में, इवन ड्यूटरोनोमी में ये जो है सूद की ममानत है। और ईसाइयत में तो सूद क्या, पैसा इकट्ठा करने की ममानत है। यानी हज़रत ईसा जब आते हैं यरूशलेम में तो वो देखते हैं कि ये काम कर रहे हैं यहाँ वो पैसों का और सूद का, तो उन्होंने तो उसे तोड़ दिया, उसको उनके जो बने हुए थे उठा के फेंक दिए। तो इसके अलावा यहूद में भी जो है वो सूद की ममानत है। लेकिन बाकी मज़ाहिब ने ये किया कि फ्री इकॉनमी के आगे हाथ उठा लिए हैं। ठीक है। वो हार गए हैं, तो उन्होंने ये किया है कि उसको माइनर सिन में ले गए हैं। इस्लाम भी अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली मुसलमानों ने हाथ उठाए हुए हैं, लेकिन अपने दीन की असल रूह की हद तक वो इस पे कायम है कि ये जो है बड़ा गुनाह है। ये और बात है कि हम उसको इस्तेमाल यूँ करते हैं जैसे छोटा गुनाह हो, लेकिन इसकी ममानत के ऊपर सबका इत्तफाक है। तो इसमें जो है ना वो आप कह रहे थे कि एक चीज़ की, अब मैं ये कह रहा था कि जो दीन है वो कर्ज इसलिए देता है कि लोगों की मदद हो। और उसमें अल्लाह पाक ये फरमाते हैं, अगर ये सूरह बकरा को हम देखें तो सूरह बकरा जो तीसरा रुकू शुरू होता है उसके पहले रुकू से 5वें रुकू तक इसी मौजू की तमहीद और इसी को डिस्कस किया गया है। इसकी आप इम्पोर्टेंस देखें कि 4 रुकू, अब वो 4 रुकू किस तरह हैं, वो अल्लाह पाक शुरू करते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया है। अब यहाँ फिलॉसफी बदल गई। अल्लाह पाक पहली बात ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो मेरे दिए हुए हैं तुम्हें, ज़्यादा ये तुम ये कहना कि तुम मेरे पैसे का नुकसान हो जाएगा, वहाँ इस फिलॉसफी को ही बदल दिया गया। आगाज़ इससे होता है। उसके बाद अल्लाह पाक अपनी किब्रियाई अपनी शान बयान करते हैं, और वो क्या है, आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा। उसके बाद अल्लाह पाक जो है वो 2 मिसालें देते हैं। एक हज़रत इब्राहीम और नमरूद की जो आपस में बात होती है। अब उसमें क्या है कि नमरूद वो कहता है कि इब्राहीम मैं क्यों खुदा मानूं तुम्हारा, तो वो कहते हैं कि खुदा इसलिए मानो कि मेरा खुदा जिंदा करता है और वो मारता है। तो वो कहने लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं बादशाह हूँ। वो 2 बंदे बुलाता है जिनको सजा हुई होती मौत को, एक को छोड़ देता है, दूसरे को कहता है इसकी गर्दन काट दो। अब इस पे वो जवाब आता है कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से लाता है और मगरिब में। ठीक है। अच्छा, ये मुकालमा एक सिंबलाइज करता है प्योर कैपिटलिस्ट सोच को
اور پیور ریلیجیس تھاٹ کو. وہاں کیپٹلزم یہ سمجھتا ہے یا فری اکانومی کا سسٹم کہ پیسہ ہم نے کمایا ہے لہٰذا آئی اون اٹ اور میں اسے اس کی حفاظت کروں گا. اب دوسری طرف جو ہے وہ سارا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، جو حضرت ابراہیم کا جواب ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے تو یہ کرو. اب اس کے بعد جو ہے وہ دو مثالیں پھر دی جاتی ہیں. اب دیکھیں اس میں کیا ہو گیا کہ یہ بتایا گیا کہ اصل طاقت خدا کے ہاتھ میں، اس پہ یقین کرو. اس کے بعد دو مثالیں دی ہیں. ایک وہ مثال جو بنی اسرائیل میں جب ان کا ہیکل گر جاتا ہے تو ان کے ایک نبی جب گزرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ کیسے بن سکتا ہے، اچھا یہ تو بستی ختم ہو گئی. تو ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا جاتا ہے. جب وہ دوبارہ اٹھتے ہیں تو ہیکل بنا ہوتا ہے. اب اس میں کیا بتایا کہ مرنے کے بعد زندگی اللہ کے اختیار میں. پھر ساتھ ہی حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ میاں میں آپ کی کیسے میں دل کو اطمینان کروں کہ واقعی مردے زندہ ہوں گے، تو کہا 4 پرندے لو، ان کے گوشت کاٹو اور رہتا رکھ دو. اب یہ دو مثالیں اس موقع پہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اب آپ کو آخرت پہ دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین دلایا جا رہا ہے. دیکھیں اگر سب کچھ خدا کا ہے، خدا سب سے بڑا ہے، ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہمارا حشر ہونا ہے، تو پھر ہمیں اس بات، اس کمانڈمنٹ کی، اس حکم کو سیریس لینا ہے جو خدا دے رہا ہے. اب اس کے بعد اللہ پاک دیکھیں یہ ساری ڈسکشنز کے بعد اللہ پاک آتے ہیں پھر یہ کہ اب جو تم لوگوں نے پہلے مال سود لیے ہیں، جو تم اب تک ہو گیا وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد چھوڑ دو اور خالی مال رہنے دو. اور پھر اس پہ 3 آیتیں آتی ہیں، اور تیسری آیت میں وہ مشہور جو ہے کہ اگر تم نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ٹھیک. بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ اجر جو ہے وہ آخرت میں وہ ذات دے گی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے. سوال یہ تھا کہ آخر میں نقصان کا، گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ تو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اچھا. اور دوسری ایک بات ہے کہ اگر تمہیں بظاہر دنیا میں نہیں بھی ملتا تو آخرت میں تمہیں دوں گا. لیکن انہی آیات میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم اسے خدا کے رستے میں واقعی دو گے تو ایک کے بدلے میں 7 اور 60 اور 700 تمہیں ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کویسچن یہ تھا کہ فری اکانومی جو ہے یا کیپٹلزم جسے ہم کہتے ہیں، جو دنیا کے اندر میکسیمم کنٹریز کے اندر رائج ہے، وہاں پر 4 فیکٹرز بتائے جاتے ہیں. ہر فیکٹر کا ایک ریوارڈ دیا گیا. مثلا اب لینڈ، اس کا ریوارڈ انہوں نے رینٹ کے طور پر اس کو ڈسکس کیا ہے. اسی طرح جو لیبر ہے اس کو ہم ویجز دیتے ہیں، اور انٹرپرینور جو ہوتا ہے اس کو پروفٹ دیتے ہیں. تو وہ 4th ون جو ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں وہ کیپٹل ہے. کیپٹل، اور کیپٹل کا ڈیفینیٹ ریوارڈ ہوتا ہے، دیٹ از انٹرسٹ. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. اگر وہ چیز کو سامنے رکھیں تو پھر فری اکانومی ٹوٹل ہی کولیپس کر جاتی. جی، فری اکانومی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 4 فیکٹرز آتے ہیں. اسلام اصل میں اس میں جو ہے نا آخری فیکٹر کو، روپے کو، کیپٹل کو جنس کے طور پہ یا کموڈیٹی کے طور پہ نہیں دیکھتا. اچھا. دیکھیں آپ نے، اگر آپ لینڈ دیتے ہیں، آپ کرائے پہ مکان دیتے ہیں، تو آپ ایک جنس ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں کرایہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ کوئی اور کام کرتے ہیں تو آپ ایک جنس دیتے ہیں. لیکن اسلام جو ہے وہ اگر اس طرح کا کوئی کاروباری شراکت ہوتی ہے تو اس میں پیسے کو وہ کموڈیٹی یوز نہیں کرتا. اس میں فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ وہ آپ دیکھیں نا، ایک تو انٹرپرینر کا حصہ ہو گیا، ایک عام طور پہ لینڈ بھی اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ ہو، اور تیسرا کیپٹل. تو لیبر کے پاس کیا بچا؟ ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ، اور یہی وجہ بنی تھی کمیونزم کی. جب کمیونزم آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم شراکت داری میں جائیں گے، ہم ملکیت بھی اون کریں گے. لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ تینوں چیزیں انہوں نے اسٹیٹ کو دے دی. اب اسٹیٹ ہی اونر ہے، اسٹیٹ ہی انٹرپرینر کا رول پلے کر رہی ہے، اور اسٹیٹ ہی جو ہے وہ کیپٹل ان کے پاس اکٹھا ہوگا. تو لیبر انفیکٹ جو بہت شور مچا کے لیبر کو جو سب کچھ مل گیا، وہ حصے دار بن گیا ہے، اس کو ملتا اتنا ہی تھا. اب اسلام کیا کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک رستہ لے آتا ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بیسک فلسفی اسلام کی کیا ہے کہ گرے ہوئے طبقے کی مدد کرنا. دس از ویری نیچرل کہ اگر آپ دنیا کو سبقت کے لحاظ سے چھوڑ دیں گے تو سبقت مختلف لوگوں کی مختلف ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں. اب ان سب کی موجودگی میں ممکن ہی نہیں کہ پیسہ یکساں تقسیم ہو جائے.
یعنی یہ جو معاشرہ ہے اس میں پیسے کی یکساں تقسیم ناممکن ہے، لہٰذا ہوگا کیا کہ پیسے کا ارتکاز کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جب وہ زیادہ ہو جائے گا تو ہیو اور ہیو ناٹس کا مسئلہ پڑے گا۔ اب دین کا یہ کام ہے کہ ہیو ناٹس اتنے نہ محروم رہ جائیں کہ ان کے لیے زندگی ایک مصیبت بن جائے، لہٰذا اس میں فلسفی کیا دی گئی کہ تمہارے مال میں جو اللہ، پہلی تو یہ بات یقین کر لیں کہ جو مال ملا ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری چالاکی محنتی سے، وہ بھی اللہ کے مرضی سے ملا ہے۔ اور پھر اس میں کہا گیا کہ یہ جو تمہیں مال مل رہا ہے اس میں غریبوں کا حق رکھ دیا گیا ہے، جسے قانونی شکل میں ہم کہتے ہیں زکوٰۃ، اور آپ کہہ لیں کہ اس کو اخلاقی یا معاشرتی صورت میں صدقات اور خیرات بھی جمع کر لیے جائیں۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ ہیو نوٹس بالکل دیکھیں نا، ایک آدمی اگر آپ ایک ہی نشان سے چلے ہیں، آپ نے دوڑنا شروع کیا ہے، ایک آدمی پیچھے رہ گیا ہے، اس کا اسٹیمنا کم ہے، تو جتنا زیادہ دوڑیں گے وہ اتنا زیادہ پیچھے رہے گا۔ اب اس کی ہمیں سپورٹ دینے کے لیے جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پہلی جو تھی ان کی تقریر میں کیا خوبصورت بات تھی کہ تم میں سے ہر ایک جو پیسے والا ہے جو طاقتور ہے میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ میں اس میں سے کمزور کا حصہ اس سے لے نہ لوں، اور ہر کمزور میرے لیے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حصہ دلوا نہ دوں۔ Now this was the philosophy of what the government should do۔ اگر گورنمنٹ ان کے درمیان کے فرق کو کم نہیں کرتی تو ہیو اور ہیو ناٹس کا فرق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر اس میں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑی پرابلم میرٹ کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم عام آدمی کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میرٹ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی گھر میں کیسا بھی ذہین بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک ایلیٹ کلاس ڈیولپ ہو جائے تو پھر اس کا انفلوئنس ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر سارے ہی پرائیویٹ میڈیکل کالجز آ جائیں تو غریب کا بیٹا تو ڈاکٹر نہیں بنے گا، اس کی صلاحیت کتنی بھی ہو وہ تو نہیں بن سکتا، وہ پیسے نہیں دے سکتا، اور آج بھی نہ جانے کتنے غریب لوگوں کے بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم نہیں لے پاتے۔ اب دوسری طرف انصاف ہے، پیسہ جب یہ طاقت جو ہے وہ انصاف کے اوپر اپنا ہاتھ ڈالتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں ایک کویسچن آ رہا ہے جی کہ سود سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بندے کے پاس طاقت آ رہی ہے، ذرا اس کو ریسیپروکل کریں اس کے پروفٹ کے ساتھ۔ پروفٹ میں بھی جتنا پیسہ زیادہ ہوگا خمار غرور وہ ساری کیفیات آ جائیں گی، تو وہ برا نہیں ہے، یہ برا ہے نہیں۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ تو نیچرل ہے، اٹس ناٹ پاسبل کہ ڈویژن نہ ہو۔ پیسہ آپ دنیا کی ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کلاس قائم رہتی ہے، ایک جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ایک جس کے پاس کم ہوتا ہے، لیکن یہ فرق ملٹی پلائی کرتا ہے سود کے ذریعے۔ دیکھیں سب سے جو آپ سمجھ لیں معیشت میں پیسے والے کے پاس جو سب سے خطرناک ہتھیار ہے نا اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے، وہ ہے کہ پیسے کے ذریعے پیسہ کماؤ۔ فرق دیکھ لیں، میں کسی کو لون دیتا ہوں، میں نے پیسے دیے ہیں، اب جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کسانوں کو بھٹے پہ کام کرنے والوں کو 50-50 ہزار لاکھ روپیہ دے دیا جاتا ہے اور ان کی ساری زندگیاں بیکار لے لی جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس طبقے کے پاس اتنے پیسے ہونے ہی نہیں۔ اب دوسرا کیا کچھ کام کرتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اگر آپ امیر ملکوں میں دیکھیں، اب ہم بھی اسی اثر میں آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو سارے دن کی محنت ہے نا وہ اتنی دی جاتی ہے کہ آپ اپنے مہینے کے خرچے پورے کر سکیں، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے کو۔ اب جب تنخواہ دار طبقے کے خرچے ہی پورے مشکل سے ہوں گے، اور اگر وہ کہیں سے لون لے لیتا ہے تو وہ تو اس کا سود اتارنے میں ہی لگا رہے گا۔ اب سود کے ذریعے کیا ہوا، جو 1,00,000 روپیہ دیا میں نے 2,00,000 کر دیا، جبکہ اس کی انفلیشن اور چیزوں کو ذہن میں بھی رکھا جائے تو عام طور پہ جو ہے اس کی کیپیبلٹی زیادہ سے زیادہ 1,25,000 جاتی ہے جب اس پہ 2,00,000 کا قرض پڑ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو 1,00,000 نہیں دے سکا تھا اب وہ 2,00,000 کہاں سے دے گا؟ تو یہ ایک ایسا سرکل ہے جس میں انسان پھنس جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، اب ایک عام آدمی، جیسے میں نے بھٹے کی مثال دی ہے کہ ایک فیملی ان سے غلام بن کے رہ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس کے پیسے نہیں دیں گے ہم اور ہمارے بچے غلام ہیں۔ آپ کو میں یہاں تو پرسنٹیج کا ایلیمنٹ ہے کہ تھوڑا اگر انٹرسٹ ہوگا تو ٹھیک ہے، زیادہ انٹرسٹ ورڈ نہ بھی یوز کریں۔ میں نے کہا کہ منافع کمانے اور پیسے کو ذریعے پیسہ کمانے کا خطرناک ترین ہتھیار سود ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پیسہ اور طریقے سے نہیں کماتے، آپ نے جیسے فرمایا کہ کاروبار بھی تو پیسہ کمانے بنا، لیکن کاروبار جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو آج آپ دور دیکھیں جتنا پیسہ آج بڑے کیپٹلسٹ کے پاس ہے
وہ شاید کبھی کسی نے سوچا نہ ہو. آج ایک آدمی کئی ملکوں کے بجٹ سے زیادہ پیسے، آپ ایلن مسک کو دیکھ لیں، بل گیٹس کو دیکھ لیں. نہیں وہ لون تو نہیں دیتے. نہیں وہ لون نہ بھی دیں. میں ایک بات یہ کر رہا ہوں، ان کا بہت بڑا سسٹم ہے جس میں وہ بینکنگ سسٹم اور سب کچھ ان کے کئی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں. لہٰذا وہ تو نہیں میں کہہ رہا ہوں، وہ تو ایک ایلیمنٹ ہو گیا نا، ایلیمنٹ ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلینئرز کا یہ جو لیول ہے، یہ جس جگہ پہ پہنچا ہے اس میں اس کو قائم رکھنا اور اس تک پہنچنے کے لیے خالی شاید تجارت کافی نہ ہوتی ہے، لیکن تجارت کی ایک بہتری ہے جو سود میں نہیں ہے. ہم نے ایک بات کی کہ سود میں پیسہ اٹ سیلف کموڈیٹی ہو جاتا ہے. جب ہم قرض دیتے ہیں اور اس پہ پیسہ لے رہے ہیں نا، تجارت میں آپ کو پیسہ کسی چیز میں لگانا ہے. فرض کریں میں کوئی مال لے کے آتا ہوں، اب میں جب مال لا کے اسے بیچتا ہوں، اس میں بہت سارے اور ہاتھ انوالو ہو گئے. میں نے ایک کارخانہ لگا دیا جس سرمایہ کاری کر رہا ہوں، میں اس سے پیسے کما رہا ہوں، لیکن آپ اس میں 200 لوگوں کو ساتھ روزگار بھی دے رہے ہیں. جب آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ ایک مارکیٹ کے اندر آتے ہیں، اپنا چینل بناتے ہیں اور پوری مارکیٹ کسی نہ کسی صورت میں اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ روپے کو پیور جنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں جی میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. جب آپ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس میں سے سمجھ لیں آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپیہ دیا اور آپ علیحدہ ہو کے بیٹھ کے آپ کی طرف سے جہنم میں جائے وہ کیا کرتا ہے. آپ کو اس کی مارکیٹنگ اس کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں. آپ کا پیسہ اس نے کسی کو انوالو نہیں کیا، لیکن اگر وہ گرتا ہے تب بھی آپ کو پیسہ ملے گا، وہ نہیں گرتا. آپ جب وہی چیز وہی 10 لاکھ اگر آپ ایک دکان کھولیں گے تو آپ کسی سے جا کے مال خریدیں گے، کسی کو اس میں دکان میں ملازمت دیں گے. یہ دونوں چیزوں کا فرق ہے. ڈاکٹر صاحب رینٹ بھی دیکھیں نا، یہ چیز ہے. میں نے آپ کو اپنی ایک دکان دی، میں نے کہا بھائی میں نے اتنا کرایہ آپ سے لینا ہے، میری طرف سے آپ چلائیں نہ چلائیں لیکن مجھے چاہیے پیسے. لیکن میں آپ کو اس کو سمجھا یوں دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس ایک بڑا خطرناک قسم کا سپہ سالار ہے. ہاں. اور وہ جب بھی اس نے کوئی غلط کام کروانا ہوتا ہے یا وہ اپنے اس بندے کو بھیجتا ہے جا کے، حجاج بن یوسف ولید بن ملک کے پاس بھی تھا. لیکن فرض کریں کہ وہ حجاج بن یوسف اگر کہے کہ میں بادشاہ بننا ہے، ہاں، اب شاید وہ لوگ بھی ریسینٹ کرتے. اگر وہی سپہ سالار جس سے بادشاہ خود کام کروا رہا ہے اگر کہے کہ میں خود بادشاہ بننا چاہتا ہوں، اب لوگوں کے لیے وہ عذاب بہت بڑا ہوگا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بادشاہ نے تو اپنے کچھ کام کروانے تھے اس سے، اور جب آپ پورا اختیار اس کو دے دیں گے تو وہ تو ایک ایسی صفاق چھری ہے جو سب پہ چل رہی ہے. یہی فرق ہے. اگر منافع کاروبار پیسے سے نہیں آتا، سرمایہ کاری سے آتا ہے. میں سرمایہ داری نہیں کہہ رہا، سرمایہ کاری. سرمایہ کاری یہ ہے کہ پیسہ لگایا جائے مارکیٹ میں، سرمایہ داری ہے پیسہ اکٹھا کیا جائے. تو اس سرمایہ کاری میں آپ لوگوں کو بینیفٹس دیں گے. ہم پھر دیکھ لیں کہ دین کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو ہیو ناٹس کو کچھ ملے. اچھا، جب ہیو ناٹس کو مل رہا ہے تو وہ بہت خوش ہیں. اب آپ اسی لیے اسلام سرمایہ داری سے منع کرتا ہے، سرمایہ کاری سے نہیں. کیپٹلزم میں یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے سرمایہ کاری بھی منع کر دی. بھٹو صاحب نے نیشنلزم کیا اور اس میں کیا کیا ساری کی ساری اون کر لی، اسٹیٹ نیشنلائز کر دیا. اسی لیے کمیونزم آج جو ہے سوشلزم چائنا کا وہ سوشلزم نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں تو وہ کیپٹلسٹ کی ایک شکل کیپٹلزم کی لگتی ہے. دوسری طرف آپ اگر امریکہ چلے جائیں تو جو شروع کا کیپٹلزم تھا وہ تو آپ سمجھ لیں کہ پہلے کمیونزم اور پھر اسلام کے خوف سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. اچھا، وہ رفاہی اسٹیٹس بنی ہیں ادھر، ورنہ تو وہ آدمی کو دیتے تھے اتنا 12 گھنٹے کام لیتے تھے. جی تو کرایہ جو ہے نا وہ اس سے اس لیے ہٹ جاتا ہے کہ جیسے ابھی آپ پروگرام سے پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ کنزیومیبل جو آئٹم ہیں جو استعمال ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر ان پہ جو ہے وہ آپ جو ہے یہ نہیں کرتے، اس پر جو ریوارڈ ہوگا وہ اس پہ جو ہوتا ہے وہ سود کہلائے گا. لیکن اگر ہم ایسی چیز جو رہتی ہے اور اس پہ کر لیتے ہیں تو وہ کرایہ ہے. تو کرائے کی بھی شکل ہم اس میں دیکھنی چاہیے کہ کرائے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا اس کی ویلیو جو ہے اس کے اندر جو وہ استعمال کر رہا ہے، اگر اس میں کوئی ریپیئر وغیرہ کرنا ہے تو وہ مالک کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ وہ اپنے رہنے کا اس کو استعمال کرنے کے ہی آپ کو پیسے دے رہا ہے. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے جی تم میری مطلب وائٹ واش خراب کر دیتی ہے. وہ وائٹ واش خراب کرنے کے تو پیسے دے رہا ہے آپ کو. صحیح. اچھا ناظرین، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد.